میں ہر جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ اس کی برکت سے آج الحمدللہ میرے پاس 3 گھر، پلاٹ، گاڑی، بنگلہ سب کچھ ہے، اور میں کبھی اگر عصر کے بعد نہ پڑھ سکوں تو پھر میں عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہوں، اور اس درود پاک نے میری زندگی کے حالات بدل دیے ہیں، اور میں نے سمجھا کہ آج یہی درود پاک آپ دوست احباب کو بتا دوں۔ بہت سارے دوست احباب کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں آتی اور ہم بڑے پریشان ہیں۔ وہ میرے دوست احباب جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی جاب نہیں ملتی، کوئی کاروبار کریں تو وہ چلتا نہیں، پریشانی کا شکار ہیں، بڑی مصیبت کے دنوں میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو آج میں یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر یہ درود پاک پڑھ لیں تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے حالات ٹھیک فرما دے گا، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ان کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، مقدر ان کا آسمان کے ستاروں کی طرح چمکنے لگ جائے گا۔ اور میں نے یہ درود پاک جس کو بھی بتاتا ہوں، اور جو شخص بھی اس درود پاک کا ورد کرتا ہے، چند دنوں کے اندر اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ شخص جہاں وہ 1000 کماتا تھا وہاں وہ 50,000 کمانے لگ جاتا ہے، جہاں وہ 50 کماتا تھا وہاں وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ درود پاک رزق کو آپ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے، دکھوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، ہر درود پاک کی اپنی فضیلت ہے، اپنی اہمیت ہے، لیکن جو درود پاک میں آج کو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ دنیا میں آپ کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا، دنیا میں رہنے کا طریقہ مل جائے گا، دنیا میں زندگی بسر کرنے کی آسانیاں مل جائیں گی۔ تو دوستو، نہایت قیمتی درود پاک ہے، نہایت قیمتی عمل بتا رہا ہوں۔ اس درود پاک کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اور اگر جو شخص آج جمعۃ المبارک کے دن جو ہم عصر کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہماری دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم ایک خصوصی دعا کرتے ہیں۔ پہلے تو میں تنہا پڑھتا تھا، آج میرے شاگرد بھی پڑھتے ہیں، نمازی، مقتدی سارے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور خصوصی ہمارا درود پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری دعا ہوتی ہے، اس دعا کا جو شخص حصہ بننا چاہتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے نام کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ دعا انسان کا مقدر بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دی جاتی ہے، اس لیے اس دعا کا ضرور حصہ بنیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ درود پاک آپ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان، مغرب سے پہلے تک، یہ جو اس کے درمیان وقت ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس میں صوفیاء فرماتے ہیں، عاملین حضرات اور مفسرین، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے اس کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا خاص اور بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا ایسا دن ہے جو تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور تمام جیسے ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 دنوں میں جس دن کو سب سے زیادہ فضیلت ہے، جس سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا، اور جمعۃ المبارک کے دن ہی قیامت آئے گی۔ یوم عاشوراء بھی جمعہ کا دن تھی، اور قیامت بھی برپا، معاشر کا میدان بھی جمعہ کے دن لگے گا، اس لیے یہ بڑا اس دن کو عید کا دن کہا گیا، خوشیوں کا دن۔ تو جو بندہ اس دن، خوشیوں کے دن، اس درود پاک کو پڑھ لے، اللہ تا حیات پوری زندگی کے لیے اس کے مقدر میں خوشیاں لکھ دے گا، اس کے مقدر سے پریشانیوں کو ختم کر دے گا، دکھوں مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ اور خاص وہ دوست احباب جو شہرت حاصل کرنے کے عادی ہیں کہ ہمیں شہرت مل جائے، ہمیں عزت مل جائے، ہمیں لوگ جانے، ہماری پہچان بن جائے، وہ دوست احباب اس درود پاک کو پڑھیں۔ میں پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہے کئی بار کہ علامہ اقبال سے کسی نے ان کی شہرت کا راز پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت عطا فرمائی، آپ کا جو شعر پڑھتا ہے متاثر ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ میرے شعر و شاعری کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں جب بھی مصطفیٰ کی ذات پر
کوئی بھی شعر لکھتا تھا سب سے پہلے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھ لیتا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جب میں وہ شعر لکھتا تھا، اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے میرے اس شعر کے اندر، شعر و شاعری کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ ان اشعار کے اندر جو آپ کو تاثیر آتی ہے، جو پڑھتا ہے متاثر ہو جاتا ہے، یہ میرا کمال نہیں، وہ حضور پر درود پڑھنے کا کمال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب حضور کے سامنے آپ کا درود آج پیش کیا جائے گا تو پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو ایسے انعام ملیں گے جو ساری زندگی آپ سے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو کسی بندے کو خواب میں بھی عطا فرما دے تو ظاہری جب وہ جاگتا ہے تو اس کے پاس ہوتی ہے۔ جیسے امام بصیری کو آقا علیہ السلام نے حالت خواب کے اندر چادر عطا فرمائی، تو وہ چادر آپ کو جب بیدار ہوئے تو وہ آپ کے پاس تھی۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ کے والد صاحب کو آقا علیہ السلام نے خواب کے اندر اپنا موئے مبارک، اپنا بال مبارک عطا فرمایا، تو جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہ بال مبارک ان کے ہاتھ میں تھا جو حضور نے خواب میں دیا۔ اور جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خصوصی رحمت ہوگی، حضور کی نظر کرم ہوگی، نظر شفقت ہوگی۔ اس لیے دوستو آپ نے اس درود پاک کو آج ضرور پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آقا علیہ السلام کی ذات پر ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 بار آپ پر رحمت بھیجیں گے، آپ پر محبت، آپ کی نگاہ ڈالے گا رب کائنات۔ اس لیے دوستو نہایت قیمتی عمل ہے، آپ اس کو کرنا کس وقت ہے؟ 2 وقت ہیں اس کے، عشاء کے بعد، عصر کی نماز کے بعد۔ اگر عصر کے دن کسی وقت رہ جائے کیونکہ مجبوری ہوتی ہے، بندہ کسی نہ کسی کام کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے آپ سے یہ درود پاک عصر کے بعد نہ پڑھا جائے تو پھر آپ اس درود پاک کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں گے۔ اور یہ 2 اوقات ہیں، اور اس درود پاک کو پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس انداز سے میں کہوں اس طرح آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور یہ ویسے بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، بابرکت دن بھی ہے، محرم الحرام کا بڑی فضیلت والا یوم عاشوراء اس کے اندر ہے، اور پھر اور اس دن جمعہ قیامت برپا ہوگی، وہ بھی اسی مہینے کے اندر دن موجود ہے۔ تو دوستو اسی طرح اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا، بس آپ کو مختصر انداز میں یہ عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، کل قیامت کے دن بھی شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد ہر کام میں شامل حال ہو جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی عزت مل جاتی ہے، نہ ختم ہونے والا رزق مل جاتا ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، اور زندگی کامیاب زندگی ہو جاتی ہے، کل قیامت کا دن بھی کامیاب دن بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ درود پاک پڑھنے والا شخص جنت میں بھی ضرور جاتا ہے۔ تو دوستو اس لیے آپ اس قیمتی عمل کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ درود پاک اکثر میں اولیاء کرام بھی پڑھتے رہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، کامل اللہ کے ولی، وہ اس درود پاک کو بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آج بھی ان کے مرید یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور جو بندہ قلب سے، دل سے یہ درود پاک پڑھتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے، کبھی زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بزرگان دین میں سے چورا شریف کے ایک بزرگ ہیں بابا فقیر محمد چوراہی، اور ان کے سجادہ نشین حضرات کے معمول میں یہی درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور آج بھی خانوادہ ہے میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیچھے آپ کا سلسلہ ہے، وہ بھی تمام بزرگ یہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور تلقین بھی کرتے ہیں اپنے مریدوں کو کہ اگر کامیابی چاہیے تو یہ درود پاک پڑھا کریں۔ اور دوستو اس کی تعداد کوئی مختصر نہیں ہے، آپ نے کتنا پڑھنا ہے، آپ اس کو 1000 بار پڑھ جائیں، 500 مرتبہ پڑھ جائیں، 5000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جتنی محبت ہوگی، جتنا زیادہ فائز، جتنا جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اتنا آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب سنیے گا، یہ درود پاک بالکل مختصر سا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کو پورا ہفتہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن آپ نے باوضو پڑھنا ہے۔
اور وہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان یا عشاء کے بعد اور ہلکی سی اپنے وجود کو خوشبو لگانی ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن عموماً لوگ غسل تو کرتے ہی ہیں، کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے ہوتے ہیں، تو جب یہ پڑھنے لگیں تو آپ نے خوشبو لگا لینی ہے۔ اس خوشبو سے ہوگا کیا کہ دولت آپ کی طرف کھینچی آئے گی، عزت آپ کی طرف کھینچی آئے گی، شہرت آپ کو ملے گی۔ تو دوستو درود پاک یہ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔